سب انسانوں کا، سب صحابیوں کا احسان کا بدلہ دے دیا، لیکن ابو بکر صدیق کے احسان کے بدلے میں دنیا میں نہیں دے سکتا۔ اللہ نے بڑی اونچی شان بنائی اور حضور کے اتنے قریب تھے کہ جس وقت سورۃ النصر قرآن کریم کی 30ویں پارے کی ایک سورت ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب یہ سورت نازل ہوئی کہ اسلام میں اب فوج کی فوج داخل ہوگی، اسلام کو ترقی ملے گی، اللہ کی نصرت آ رہی ہے، تو سارے صحابہ بڑے خوش اور جشن منا رہے تھے کہ ہم نے جو محنتیں کی تھی، ہماری محنتیں الحمدللہ کامیاب ہوگی، اب اسلام چلے گا، پھولے گا، لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہوں گے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاروں قطار رونے لگ گئے۔ صحابہ نے کہا کہ ابو بکر، آج تو خوشی کا دن ہے کہ مسلمان ہمارے اسلام کو اللہ نصرت عطا فرما رہے ہیں، اسلام کو ترقی دے رہے ہیں اور آپ رو رہے ہیں۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس سورت کا مطلب یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کو اللہ نے دنیا میں جس کام کے لیے بھیجا تھا وہ مقصد پورا ہو گیا، آقا کے دنیا سے جانے کا وقت آ رہا ہے۔ اور پھر جب کچھ دنوں کے بعد پیارے آقا علیہ السلام بیمار ہو گئے، لوگ نماز کے لیے مسجد میں بیٹھے ہیں، انتظار میں بیٹھے ہیں کہ حضور تشریف لائے اور نماز پڑھائے۔ کتابوں میں آتا ہے حضور علیہ السلام بے ہوشی کے عالم میں تھے، تھوڑا ہوش آیا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان سے پوچھا کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ تو امی عائشہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کا انتظار ہو رہا ہے نماز کے لیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دو وہ آئیں اور میرے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائیں۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ وہ تو بڑے نرم دل ہیں، وہ تو جب سے سورۃ النصر نازل ہوئی اس وقت سے روتے جا رہے ہیں، وہ آپ کے مصلی پر کھڑے نہیں ہو سکیں گے، آپ کسی اور کو حکم دے دیں۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ عائشہ اس زمین پر تیرے ابا کے علاوہ مجھے یہ اہل نہیں نظر آ رہا کہ میں اپنے مصلی پر ابو بکر کے علاوہ کسی کو کھڑا کروں، اس لیے ابو بکر کو حکم دو وہ میرے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائیں۔ اور علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، ویسے تو حضور علیہ السلام کی زندگی میں حضرت ابو بکر صدیق نے 17 نمازیں پڑھائی ہیں۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ نماز کا وقت ہو گیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے اندر نہیں پہنچے۔ نماز کا وقت ہو گیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ لیٹ ہو گئے، تو لوگوں نے حضرت فاروق اعظم سے کہا کہ عمر تم آؤ اور نماز پڑھا دو۔ جس طرح کے عام مسجدوں میں دیکھا جاتا ہے کہ امام اگر نظر نہ آئے تو پھر جو بندہ کھڑا ہوگا پیچھے خادم ہوگا جو اس کو کہ یار آ جا یار نماز کا ٹائم ہو گیا، امام کی طرح تو کرتے نہیں لوگ۔ تو صحابہ نے کہا عمر آ جاؤ نماز پڑھانے کے لیے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ عمر ابھی بڑھنے ہی لگے تھے کہ حضور علیہ السلام کو اللہ نے بتلا دیا، حضور علیہ السلام نے وہیں سے حکم ارشاد فرما دیا کہ اس مصلی پر ابو بکر ہی آ کر نماز پڑھائیں گے، ابو بکر کے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھائے گا۔ تو اللہ نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت اونچی شان عطا فرمائی۔ ایک مرتبہ ایک عورت آتی ہے، آ کر حضور علیہ السلام سے مسئلہ دریافت کیا، پوچھا یا رسول اللہ اگر میں آؤں دوبارہ مسئلہ پوچھنے کے لیے تو آپ نہ ہو تو میں کس کے پاس جاؤں؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر میں دنیا میں نہ ہوا تو تم ابو بکر کے پاس چلے جانا۔ حضرت انس بن مالک رحمہ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے
کچھ صحابہ نے کہا کہ حضور علیہ السلام سے دریافت کرو کہ ہم جو زکوٰۃ اور صدقات وغیرہ لا کر آپ کے قدموں میں رکھتے ہیں تقسیم کرنے کے لیے، جب آپ نہیں ہوں گے تو پھر یہ ہم چیزیں، یہ صدقات کس کو دیں گے؟ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے مجھے فرمایا کہ جب میں نہ ہوں تو میری عدم موجودگی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے جانا۔ تو معلوم ہوا ان ساری باتوں سے کہ حضور کے ساتھ ابو بکر کی محبت، عشق وہ اپنی جگہ، لیکن حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی میں یہ سارے معاملات کر کے بتلا دیا کہ میری دنیا سے رخصت فرمانے کے بعد، جانے کے بعد اگر خلافت کا حقدار ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اور یہی وجہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ انسانیت میں، بشریت میں انبیاء کے بعد سب سے افضل وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آج 22 جمادی الثانی ہے، 22 جمادی الثانی کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً 2 سال خلافت کے منصب پر قائم رہ کر 2 سال کے بعد اس دنیا کو چھوڑ کر اس دنیا سے کوچ فرما گئے، اور اس وقت سے لے کر آج تک پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ امی عائشہ صدیقہ کے روضہ مبارک میں آرام فرما رہے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔